السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلین اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ العزیز: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ معزز و مکرم سامعین، رمضان المبارک کے مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس کے آخری عشرے میں آ چکے ہیں اور وہ بھی ختم ہونے کے کگار پر ہے۔ یہ رمضان جو کہ عبادت کا مہینہ، رحمت اور برکت کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، اس میں ایک اہم چیز عبادت ہے۔ عبادت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر کہا: ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھ سے سوال کرو میں تمہیں عطا کروں گا۔ دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے لاکھ درد بہتر ہے جو کہ یہ دنیا والے دے بھی سکتے ہیں اور نہیں دے بھی سکتے ہیں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے جو بندے کی ہر پکار کو سننے والا ہے۔ آپ اس کے طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں، اس سے اپنی شکایتیں کریں، اس سے اپنی حاجتوں کو پوری کرنے کے بارے میں بتلائیں، اس سے دعائیں کرے اور رو رو کر گڑ گڑا کر اس سے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کہیں۔ جو اللہ سبحانہ تعالی انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، جو اللہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، جو اللہ بندے کی دعا ڈائریکٹ قبول کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کو جو آپ پر نازل ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں، میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں بتلا دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اور یہ قریب ہونا شہ رگ کے قریب ہے، لہذا جو چیز اور جو ذات انسان کے اتنا قریب ہو، انسان کو اس کے لیے وسیلے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، یہ رمضان اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے کا ہے، خود اپنے لیے، اپنے سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے۔ اپنے والدین اور اعزاء و اقربا کے لیے صحت یابی مانگنے اور انہیں خوشحال رہنے کی دعائیں کرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن بعض لوگ شکوہ اور شکایتیں کرنے لگتے ہیں کہ میں نے اتنی بار دعا کی، اتنا دعا مانگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری پکار کو نہیں سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری حاجت کو پوری نہیں کی۔ آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے چند اسباب بتلاتا ہوں جن کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بندے کی دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ چیز کہ انسان غفلت و بے توجہی سے دعا کرے، یعنی دعا کرنے والے شخص میں کمزوری ہو کہ اس کا دل اللہ تعالی کی طرف متوجہ نہ ہو۔
یعنی انسان ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی کی طرف تو ہاتھ اٹھا رہا ہے، لیکن اس کا دھیان کہیں اور ہے، اس کی توجہ کہیں اور ہے، وہ دیکھ کہیں اور رہا ہے۔ رسمی طور پر ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور دعا کو شروع کر دیتا ہے، یا بناوٹی اور ریاکاری اور مکاری کے طور پر روتا، گڑ گڑاتا، چیختا، پکارتا، ان میں مبالغہ کرتا، تکلف سے کام لیتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ایک آدمی اگر اس کو دیکھنے لگا تو انسان کیا ہوتا ہے، اور رونا گڑ گڑانا شروع کر دیتا ہے، تاکہ فلاں سمجھے کہ فلاں آدمی کتنا دعا کرتا ہے، کتنا اللہ رب العالمین کا خوف کھاتا ہے۔ یہ دنیا کے کسی بھی معاملے میں انسان نماز پڑھتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے، صدقہ و خیرات کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے، ایسا عمل میرے عزیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر یعنی الریا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف کھاتا ہوں وہ ہے کہ تمہارے اندر ریاکاری آ جائے، شرک اصغر یعنی ریاکاری تمہارے اندر آ جائے، دکھاوے کے لیے کام کیا جائے، دکھاوے کے لیے عبادتیں کی جائے، دکھاوے کے لیے لوگوں اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے، دکھاوے کے لیے لوگوں کی مدد کی جائے، دکھاوے کے لیے غریبوں مسکینوں کا مسیحا بنا جائے۔ میرے عزیزو، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کی اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ ایسے دعا کا بھی مسئلہ ہے۔ آدمی بے توجہی سے اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی شان کا ادراک کیے بغیر، اور اگر جانتا ہے تو تصور بھی نہیں کرتا ہے، میرے عزیزو ایسے شخص کی دعا اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے۔ جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی ابواب الدعوات حدیث نمبر 3479 3479۔ علامہ البانی نے حسن فرمایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہ۔ لوگو، تم اللہ تعالی سے اس طرح دعا کرو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو، یعنی ہم یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اپنی حاجت کا سوال کر رہے ہیں، اپنی مصیبتوں پریشانی کے ٹل جانے کا سوال کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اسے ضرور بالضرور ہم سے ٹال دے گا، ہماری حاجت کو پوری کر دے گا۔ اور جان لو، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہ، کہ اللہ رب العالمین یقیناً اللہ تبارک و تعالی غافل اور لاپرواہ دلوں کی دعا قبول نہیں فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، لاپرواہی کسی بھی کام میں کیا جائے وہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو دعا جو ایک اہم عبادت ہے، الدعاء اہل عبادہ، پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ جب اس دعا کے اندر بھی لاپرواہی آ جائے، اس دعا کے اندر بھی غفلت و سستی اور لیدی پن آ جائے، تو میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالی کس طریقے سے ہماری اور آپ کی دعاؤں کو سنے گا۔ اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ گناہ اور قطع تعلقی کی دعا کرنے والا آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی معصیت اور نافرمانی کرتا ہے، اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا انہیں نہ کرتا ہے، اور جنہیں کرنا اس کے اوپر آرام قرار دیا ہے اسے کر بیٹھتا ہے، اور اسی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، کسی پر ظلم ڈھانے کے لیے، کسی کی عصمت و عزت سے کھلواڑ کرنے کے لیے۔ صلوات کا پابند ہے، صدقوں خیرات دینے والا ہے، دین کا بڑا دین پسند آدمی دکھ رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان دین کے اندر رہتے ہوئے بھی گناہ کا کام کرتا ہے، اور اسی گناہ پر مصر رہنے کے لیے، اسی گناہ پر دوام برتنے کے لیے وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، اور قطع تعلقی کی دعا کرتا ہے، یعنی رشتے ناتوں کو کاٹنا، جس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من احب ان يبسط له في رزقه او ينسأ له في اثره فليصل رحمه. اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں بڑھوتری کی جائے اور اس کے رزق میں کشادگی کی جائے، اس کے رزق کو بڑھا دیا جاوے، تو اسے چاہیے کہ رشتوں کو جوڑے، رشتوں کو کاٹنے کی کوشش نہ کرے. عمر بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر کو بڑھا دے گا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو کم ہی عمر کے اندر اتنی نیکیوں کی توفیق دے گا کہ اس سے زائد عمر پانے والے لوگ بھی اتنی نیکیاں نہیں کر پائیں گے. میرے عزیزو، اللہ بندے کی ہر دعا کو قبول کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بندہ گناہ کرنے کی دعا شروع کر دے، برائی کرنے کی دعا شروع کر دے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرنے کی دعا کر دے، تب اللہ رب العالمین اپنے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین ظلم کو نہ تو پسند کرتا ہے، نہ ظالم کو پسند کرتا ہے، اور نہ ہی ظلم کرنا اللہ کی صفت اور نہ ہی اس کا شیوا ہے، بلکہ اللہ انصاف کرتا ہے، لوگوں کے درمیان انصاف کرتا ہے. میرے عزیزو، چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جو کہ صحیح مسلم 2735 نمبر کی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم او قطيعة رحم، کہ اللہ رب العالمین بندے کی دعا کو ہمیشہ قبول کرتے رہتا ہے، ہمیشہ کنٹینیوسلی اس کی دعا کو قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ گناہ نہ چھوڑ دے اور قطع تعلقی نہ کرے. یعنی گناہ انسان اگر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا، اس کی عبادت کو قبول کرتا ہے. رشتوں کو جوڑتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. رشتوں کو کاٹتا ہے، دشمنیاں پیدا کرتا ہے، یا اسی طریقے سے وہ گناہ کے کام کرتے رہتا ہے اور نیک بنا بیٹھا رہتا ہے. تو میرے عزیزو، یہ تو ایک تو دکھاوا ہوا، اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینا ہوا، اور دوسری طرف یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوئی، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کی دعا قبول نہیں کرتا ہے. اسی طرح ایک اہم چیز حرام کھانے والا، یعنی میرے عزیزو، دعا کی قبولیت میں ایک رکاوٹ جو ہے، اہم رکاوٹ جو ہے، آدمی حرام کھائے، حرام کے کمائی سے اور حرام کے پیسوں سے اس کا جسم بڑھا ہو، اور اسی طریقے سے اس کی توند حرام کے پیسے سے نکلی ہوئی ہو، اور حرام کی کمائی سے وہ اپنے آپ کو بڑا کیا ہو، اس کے والدین حرام کمائی کر رہے ہو اور وہ خود حرام کاموں میں ملوث ہو، تو ایسے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. جیسے کھانا پینا، پہننا، جہاں پہ رہتا ہے، سواری یعنی گاڑی موٹر، سب ہڑپ کے لیے ہے، زمینیں ہڑپتا رہتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی چوری کیا کرتا ہے، حرام طریقے سے پیسے لاتا ہے، حرام تجارتیں کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنی پرورش، اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے. تو ایسے انسان کی دعا کیوں کل قبول ہوگی؟ ایسے آدمی کی دعا کبھی قبول نہیں ہو سکتی. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم 1015 نمبر کی روایت، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا. آپ نے کہا: یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذالک، کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہے اور غبار آلود ہے، یعنی اس کے بالوں پہ، یعنی اس کو اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ وہ کنٹینیوسلی سفر کرتا رہتا ہے، اور اس کو اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ اپنے بالوں کو سنوار لے، اس کے اوپر جو گرد و غبار مٹیاں لگی ہیں ان کو صاف کر لے، اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے: اے میرے رب، اے میرے رب.
یعنی ایک دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھ کو یہ دے دے، اللہ مجھ کو یہ دے دے، اللہ میرے سفر کو آسان کر دے، اللہ میرے مشکل کو آسان کر دے، جبکہ اس کا کھانا آرام کا ہوتا ہے، اس کا پینا آرام کا ہوتا ہے، اس کا لباس اور کپڑا آرام کا ہوتا ہے، اور حرام مال کے ذریعے ہی اس انسان کی پرورش ہوتی ہے، اسی میں پلا بڑھا ہوتا ہے۔ تو ایسے انسان کی دعا قبول کیوں ہو اللہ رب العالمین کے نزدیک؟ میرے عزیزو، یہ بہت بڑی اور بہت اہم چیز ہے کہ انسان کو حلال کمائی کی طرف آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ایک تو انبیاء کی طرف کہا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے لوگو، اے انبیاء کی جماعت، تم پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کو یہ حکم دیا کہ حلال کھاؤ، یا ایھا الناس کلوا من الطیبات مما رزقناکم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو، اے انسانوں کی جماعت، تم حلال کمائی سے کھاؤ اور حلال طریقے اختیار کرو اور عمل صالح کرو، اسی طرح ایمان لے کے آؤ اللہ اس کے رسول پر۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے مومنوں کو یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو جو ایمان لے آئے ہو، اب تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ پاکیزہ اور حلال چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو جو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں دیا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو حرام کمائی سے بچنا چاہیے اور حلال کی طرف آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انسان ترک کر دے تب اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ یعنی معاشرے اور سماج کے اندر برائی کو ہوتا ہوا دیکھے، شر کو ہوتا ہوا دیکھے، گناہ کو ہوتا ہوا دیکھے، بدکاری کو دیکھے جانے کے ہمارے سماج میں طرح طرح کی برائیاں جنم لے رہی ہیں، بچے بگڑ رہے ہیں، نوجوان نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، عصمت و عفت کا ذرہ برابر بھی کسی کو احساس نہیں ہے، اور لوگوں کو بھلائی کا حکم نہ دے، لوگوں کو برائیوں سے نہ روکے، لوگوں کو اچھے کاموں کی ترغیب نہ دیا جائے، جس سماج کے اندر اور جو انسان ایسا کام نہ کرے تو اللہ رب العالمین اس کے جو ہے دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے کہ یہ امت جو ہے، خیر امت کا سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالی نے جو دیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اے لوگوں، تمہیں جو سب سے بہترین امت کا قرار دیا گیا ہے، خیر امت کا سرٹیفکیٹ اور لیبل لگایا گیا تمہارے ساتھ، وجہ یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ لہذا جب برائی سے نہیں روکا جائے گا، کھلم کھلا لوگ برائیوں کا ارتکاب کرنے لگیں گے، اور اسی طریقے سے بھلائی کا حکم نہ دیا جائے گا، تو ایسی صورت میں انسان کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع الصغیر 2399 نمبر کی روایت ہے، 2399، سیدنا حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا، اس ذات کی قسم الذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عنده، کہ اللہ، اے لوگو جان لو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بالضرور نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا فریضہ سر انجام دیتے رہو، ورنہ قریب ہے۔ یعنی تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فریضہ رکھا ہے کہ تم برائی سے روکتے رہو، بھلائی کا حکم دیتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے گا، اور پھر تم دعائیں کرو گے مگر وہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج دیکھیے سماج اور معاشرہ بالکل برائیوں اور گناہوں اور اللہ اس کے رسول کی معصیت کے چپیٹ میں، اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو نہ کرتے ہوئے اللہ نے جن کو کرنے سے روکا ہے انسان ان کو کرتا ہے۔ آج دیکھیے کہ امت پوری کائنات پر ایک عظیم بیماری نے، ایک چھوٹے سے وائرس نے اللہ رب العالمین نے چھوڑ دی، ساری کی ساری کائنات پریشان ہے۔ میرے عزیزو، آج دعائیں کر رہے لوگ، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، سماج کے اصلاح کے لیے پہل کریں، معاشرے کے بگڑتے حالات کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، نئی نسلوں کو اسلامی تربیت میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح
میرے عزیزو دعا کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے جلد بازی کرنا اور مایوس ہو کر دعا ترک کر دینا بھی ایک عظیم سبب ہے، جس کی وجہ سے انسان کی جو ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی، کہ آدمی دعا کی قبولیت کے لیے جلد بازی کرتا رہتا ہے، یعنی دعائیں کیا 2-4 بار کیا، اس کو اس کا مقصد حل نہیں ہوا، اس کے ذریعے سے اجی میری دعائی قبول نہیں ہوتی ہے، یا مایوس ہو کر کے اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے، انسان دعا کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بہت بری سبب ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی بندے کی جو ہے دعا کو قبول نہیں کرتا اور اس کی دعا بے اثر ہو جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم 2735 کہ رسول نے فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل فیقول قد دعوت فلم یستجب لی، کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے، تو ساتھ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی مگر دعا قبول نہیں کی گئی میری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول جلد بازی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا دعا کرنے والا یوں کہے کہ میں نے کئی مرتبہ دعا کی لیکن مجھے قبولیت کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیے، پھر وہ اکتا کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی دعا کرتا ہے تو بھیا مقصد اس کا حل نہیں ہوا ہے، اس کی پریشانی اتنے نہیں ٹلی ہے، اب وہ کیا کہتا کئی مرتبہ میں نے دعا کیا، اب قبولیت کا کوئی اثر دکھتا ہی نہیں، میرا مقصد حل ہی نہیں ہوا، تو انسان دعا کو ترک کر دے، اکتاہٹ محسوس کرتے ہوئے چھوڑ دے۔ یاد رہے دعا میں جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان یہ دعا کرے کہ اللہ میری دعا جلدی قبول فرما، بلکہ جلد بازی اکتا کر جو ہے دعا ترک کر دینے کا نام ہے۔ اس لیے اگر انسان کی مراد پوری نہ ہو تو اسے مسلسل دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں ہم ایسی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو دعا کی قبولیت کا سبب بنتی ہے، جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان کامل امید رکھتے ہوئے، مکمل امید رکھتے ہوئے ان کو اختیار اگر کیا جائے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ان میں سے چند اسباب کا اختیار کرنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ میرا عزیز دعا قبولیت دعا کے حوالے سے بات اور ذہن نشین رہنی چاہیے، انسان کے میموری اور دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ قبولیت دعا کی اللہ رب العالمین کے یہاں کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اس کی دعا قبول کر کے اس کا مطالبہ پورا کر دیا جاتا ہے، یعنی بندہ دعا کرتا ہے، جو چیز مانگتا ہے، جو مطالبہ کرتا ہے جس چیز کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فوراً پورا ہی کر دیتا ہے، یا اسی طریقے سے اس کی دعا ذخیر آخرت بنا دی جاتی ہے، یعنی انسان دعا کرتا ہے تو یہ دعا اس کے لیے آخرت میں کام ہونے والی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت کے لیے اس کو بچا کر رکھا۔ اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ یا تو اس کی دعا کی وجہ سے اس پر آنے والی مصیبت ٹال دی جائے، یعنی انسان کے اوپر پریشانی آنے والی تھی، انسان کے اوپر مشکلیں آنے والی تھی، انسان کے اوپر مصیبتیں آنے والی تھی، لیکن اس کی دعا کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر سے مصیبت جو ٹال دی۔ تو انسان کا دعا کرنا کبھی بھی فائدے سے میرے عزیز خالی نہیں ہوتا، اس لیے دعا میں ہمیں اور آپ کو کثرت کرنا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے میرے بندو، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے یہ بتلا دیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اب گناہ کر لینا، اپنی نفسوں پر برائیاں کر لینا، معصیتیں کر لینا، اب یہ مت سوچنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا، کہ ہم نے اتنا گناہ کر لیا، اتنی برائیاں کر لی، اللہ کیسے ہمیں معاف کرے، یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کے ایک دو نہیں بلکہ مکمل گناہوں کا صفایا کر دے گا اور تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو میرے عزیزو دعا کی قبولیت کئی طرح کی ہوتی ہے جو ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی 22,786 نمبر کی روایت جو کہ صحیح روایت ہے،
جو اور مستدرک حاکم کے اندر 1816 نمبر کی روایت ہے جو کہ صحیح ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے جس میں نافرمانی، اللہ کی معصیت اور رشتہ داری کو توڑنا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے ایک چیز عطا کر ہی دیتا ہے۔ یا تو دنیا میں اس کی دعا جلدی قبول کر لی جاتی ہے، یا آخرت میں اس کی دعا کو اس کے لیے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، یا اس سے اس کے برابر کسی مصیبت کو دور فرما دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ پھر تو ہم کثرت کے ساتھ دعائیں کریں گے، تو آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت اور اس کا فضل بہت زیادہ، اس لیے ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والی پیڑھیوں اور نسلوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور اسی طریقے سے اپنی سماج، اپنے ملک و ملت، قوم اور ملت اور سماج سب کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، سب کی اصلاح کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ ایک چیز اور کہ انسان جب کسی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے، یعنی میں نے اپنے بھائی کے لیے، اپنے دوست کے لیے دعا کی تو فرشتے میری دعا پر آمین کہتے ہیں اور ولا کا مثل کہتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین اس کو بھی اسی طریقے سے دے۔ یعنی دعا کرنے، اپنے بھائی کے لیے دعا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دعا کرتا ہے اس کے لیے فرشتے دعا کرتے۔ کتنی عظیم چیز ہے میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو دعا سے مکمل طور پر کبھی بھی، مکمل کا ذرہ برابر بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے جو اسے پسند ہو اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔